درود پاک سب پڑھیں. گفتگو کے دوران انشاءاللہ شہزاد مدنی صاحب تشریف لے آئیں گے تو پھر وہ اس کے بعد نعت کر لیں گے. ہم تھوڑی دیر اپنی گفتگو دوران ضرور اس میں بسم اللہ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد نبي الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم. آج کی یہ محفل حلقہ درود و فکر بالخصوص محرم الحرام کے ان پاک ایام کے اندر منعقد پذیر ہے. ڈاکٹر شجاعت قادری صاحب، جواد بھائی، طاہر بھائی، حافظ آصف جلیل صاحب اور تمام احباب گرامی قدر عاشقین و محبین جو اس عظیم الشان محفل ذکر امام حسین علیہ السلام کی حلقہ درود و فکر کے اندر جمع ہے. آج کے عنوان گفتگو کے لیے میں نے 2 جگہ سے قرآن کی آیت تلاوت کی اور اس نیت کے ساتھ بیٹھے یہ ذکر امام حسین اور ذکر اہل پاک کی محفل اس لیے اہمیت کی حامل ہے کیونکہ تاجدار کائنات رب کے محبوب ہیں اور حضور کے محبوب علی و فاطمہ و حسن و حسین ہیں اور ان سے محبت حضور جان ایمان ہیں، حضور کی جان یہ پنجتن پاک ہیں. ان سے مودت اور محبت کا تعلق رکھنا آج کے دور فتن کے اندر جہاں پر کبھی توحید باری تعالیٰ کے اوپر حملے ہیں، کہیں پر شان رسالت کے نقص نکالنے کے لیے حملے ہیں نعوذ باللہ، کہیں پر مودت محبت آل پاک کو دلوں سے متزلزل کرنے کے لیے فتنے ہیں، کہیں پر محبت صحابہ پر حملے ہیں اور کہیں نسبت اولیاء پر حملے ہیں. ان چیزوں کے درمیان اعتدال کا رستہ اختیار کرتے ہوئے جس کا دن ہو اس کی بات کرنا یہی حقیقت میں اعتدال کا رستہ ہے. جس طرح ہم روزوں کی بات حج پر نہیں کر سکتے اور حج کی بات روزوں پر نہیں کر سکتے. اب آپ سے کوئی کہ نہیں جی حج ہی میں بیان کر رہا ہوں نا روزوں میں، آپ کہیں گے بھائی حج کے ایام ہیں، بڑی عید کی بات کرو، روزے گزر گئے، کوئی شک نہیں وہ فرض ہے، اہمیت ہے، مگر اس وقت قربانی کی ضرورت ہے. اور اس کے مقابلے میں روزوں میں اگر حج کی فضیلت بیان ہونا شروع ہو جائے بولیے تو آپ کہیں گے نا کہ یہ کیا ہو رہا ہے. اسی طرح جب محبت آل پاک کے دن آ جائیں، شہادت امام علی مقام کے محرم کے ایام آ جائیں، تو جہاں امام حسین آل پاک میں ہے تو وہاں صحابی بھی تو ہیں، آل پاک صحابہ میں بھی تو شامل ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یہ اس طرح نہیں ڈھیلا ڈھیلا نہیں، ذرا تکا کے ذرا حسینیت، حسینیت، حسینیت ہماری محفل کی زینت بنے. ملک پاکستان کا معروف نام سفیر عشق رسول، بلبل اہل بیت اطہار و صحابہ کرام الحاج شہزاد حنیف مدنی صاحب، آپ تشریف لائے، ہم انہیں دل کی عطا گرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا
جیسے ہی محرم الحرام کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو ایسی پوسٹیں، ایسی ویڈیوز، ایسی چیزیں آنا شروع ہو جاتی ہیں کہ جس سے تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید آل پاک کا ذکر کرنے سے شان صحابیت میں کمزوری تو نہیں آ رہی، یا عقیدہ محبت صحابہ میں کمزوری تو نہیں آ رہی، یہ تاثر دیا جاتا ہے۔ اور دوسری طرف تاثر یہ ہے جو بھی صحابہ کے ایام ہوں گے اس کے ساتھ آل پاک کے دن کو جان بوجھ کر یا جوڑا جاتا ہے یا اس کے ساتھ ایسی بات کی جاتی ہے کہ اگر محبت صحابہ نہ کرے تو وہ یہاں سے فارغ، اور اگر محبت آل پاک کا ذکر نہ کرے تو وہاں سے فارغ۔ اس نسبت کے لیے طریقہ کار یہی بتایا گیا ہے، جس کا دل ہو اس کی بات کرو۔ جب محرم شروع ہو جائے، شان صدیق اکبر کا دن شروع ہو تو پھر سند آل پاک کی ہونی چاہیے اور پھر شان صدیق اکبر کی بیان ہو، اور مگر جب محرم شروع ہو جائے تو پھر فلسفہ، شہادت امام علی مقام، مناقب اہل بیت اطہار، فضائل، مناقب حضور کے گھر والوں کے مناقب، یہ سارے بیان ہو مگر سند صحابہ کی بیان ہونی چاہیے تاکہ اعتدال کا رستہ مل سکے۔ اور یاد رکھیں گھر والوں اور در والوں کا فرق ہمیشہ رہے گا۔ کیا؟ گھر والوں اور در والوں کا میں اس کا آگے بیان کروں گا۔ میں نے بس مختصر وقت میں، کیونکہ اس کے بعد میں بھی آپ کے ساتھ نعت و منقبت سننا چاہتا ہوں شہزادری بدنی صاحب کی، تو عرض کر رہا ہوں قرآن کی 2 آیتیں پڑھی۔ اللہ نے فرمایا قل، میرے حبیب آپ فرما دیں۔ حالانکہ اللہ رب العزت کو ضرورت نہیں کہ وہ قل کے ذریعے بات کرے، وہ قل نہ بھی کہے تو زبان مصطفیٰ رب نے وہ واحد ذریعہ بنایا ہے جس کے ذریعے وہ اپنا کلام لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ مگر رب نے فرمایا کچھ لوگ بعد والے آئیں گے، صحابہ کے بعد والے یہاں قیامت تک آتے رہیں گے، جو خالی قرآن کو تو قرآن سمجھیں گے مگر ذریعہ مصطفیٰ اور وسیلہ مصطفیٰ کی اہمیت کو نہ سمجھ سکیں گے۔ تو رب نے کہا اس اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے جب بھی خاص بات کرتا ہوں تو قل سے آغاز کرواتا ہوں کہ حبیب تو کہہ۔ حتیٰ کہ رب نے اپنا ہونا بھی بتایا تو حبیب نے یوں رب نے بتایا قل، حبیب آپ فرمائیں هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے۔ یہاں پر ایک عارف درویش میرے شاہ جی رحمت اللہ علیہ، اللہ سو بسم اللہ کا ثواب کرے، وہ فرمایا کرتے پتر تمہیں پتا ہے رب نے قل کیوں کہا ہے؟ میں نے کہا جی وسیلے کے لیے۔ کہا پتر وہ تو کہا ہی ہے مگر اس میں ایک عارفانہ بات بھی ہے۔ میں نے پوچھا شاہ جی وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے پتر بات یہ ہے کاکا گل ہے وے، رب نے قل کہہ کر کہا ہے سونیا باقیوں نے تو سنا ہے، تو نے تو دیکھا ہے نا، تو کہہ کہ وہ ایک ہی ہے، باقیوں نے سنا ہے، کوئی کلیم ہوا ہے کوئی خلیل ہوا ہے مگر سونیا تو حبیب ہوا ہے نا، اور حبیب کو تو ہم نے سنا بھی ہے، سنایا بھی ہے، دیکھا بھی ہے، دکھایا بھی ہے، تو حبیب تو کہہ۔ تو رب اپنا ہونا جس کے ذریعے بتائے وہ ذات مصطفیٰ ہے۔ تو قل کہہ کے رب نے کہا لا، حبیب نے کہہ دے انہیں فرما دے لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے اپنے کار رسالت کا، فریضہ رسالت کا کوئی اجر نہیں مانگتا۔ طائف کی وادیوں میں حضور کا جسم نازنی، جس جسم نازنی کی اعضائے حسینہ کی قسمیں رب کھائے، جس چہرہ مصطفیٰ کی قسمیں، جس سینہ مصطفیٰ کی قسمیں، جس کے چلنے اور بولنے کی قسمیں رب کھائے، اس جسم حسین پر آزمائش کی یہ گھڑیاں کہ پتھر برس رہے ہیں اور خون نکل رہا ہے اور پہاڑوں کا فرشتے کی محبت کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ عرض کی حضور مجھے حکم کریں انہیں پیس کے رکھ دوں گا۔ یہ ہے حضور کا مقام جو کربلا میں حسین نے بتایا، اختیار ہونے کے باوجود رب کی قضا اور رضا پر راضی ہو جانا، رب کی رضا پر اختیار بھی ہے، اشارہ کرتے تو 2 پہاڑوں میں پیچھے جاتے، مگر اختیار بھی ہے مگر اس کی رضا پر قربان ہے۔ اور آپ نے ہاتھ اٹھائے کہا مولا کیا ہوا یہ مجھے نہیں جانتے، میں تو جانتا ہوں، یہ نہ صحیح تو ان کی نسلوں سے صحیح تیرے بندے میرے غلام پیدا ہوں گے۔ اس مقام پر بھی پھر عقبہ بن نبی معیط لعین نے جو اوجڑی رکھی حضور کے،
مکہ میں مکہ کعبۃ اللہ میں نماز کے دوران سجدے میں، اور سیدہ کائنات، سیدہ پاک، سیدہ طیبہ طاہرہ ملکہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ننھے ننھے ہاتھوں سے وہ اوجری اٹھا رہی ہیں، اس عالم میں بھی لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا. اور آگے چلتے جائیں، ہجرت مدینہ ہے، بدر ہے، احد ہے، سیدنا امیر حمزہ کی شہادت ہے، 70 شہداء ہیں، تو 83 جنگیں ہیں، 84 جنگیں ہیں، دندان مبارک کا کونا شہید ہو رہا ہے، خود کی کڑیاں تاجدار کائنات کے رخسار اقدس میں اندر دس گئی ہیں. حضرت ابو عبیدہ بن جراح اپنے دانتوں سے اسے نکال رہے ہیں اور 2 دانت ٹوٹ گئے ان کے، امین الامت کے، مگر پھر بھی ایک ہی آواز رب کہتا ہے حبیبی نے کہہ دو میں تم سے اس کا بھی کوئی اجر نہیں مانگتا. کون ہوتے ہم حضور کو دینے والے جس کو رب کہ انا اعطیناک الکوثر، حبیب ہم نے تجھ کو ہر چیز میں خیر کثیر دے دی، ہر چیز میں کثرت دے دی، اتنی کثرت دی نا کا حبیب تو ہمارا ہے ہی، ہم ہی تیرے ہو گئے. اور آل حضرت نے کیا نقطہ بیان کیا اشعار میں کہ سیدھی بات بتاتے یہ ہیں، سیدھی راہ دکھاتے یہ ہیں، رب ہے معطی یہ ہے قاسم، رزق اس کا کھلاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر، ساری کثرت پاتے یہ ہیں جن پر کثرتوں کا اختتام، بلکہ جن کا ہاتھ رب کے خزانوں پر ہو اور جن کا ہاتھ رب ید اللہ کہے اپنا ہاتھ قرار دے، جن کی شان یہ کہ فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی. آج تک تو یہی سنا اللہ دیتا ہے کوئی شک نہیں، مگر یہ نہیں اگر لوگوں نے سنا کئیوں نے کہ دیتا کسے ہے. فرمایا انما انا قاسم واللہ یؤتی، فرمایا دیتا صرف مجھے ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، میں تقسیم کرتا ہوں. تو اس نسبت سے آگے آ جائیں تو رب نے فرمایا کوئی اجر نہیں، مگر ایک ہی بات حضور نے فرمایا الا المودۃ فی القربى، میں اپنے قرابت داروں کی مودت چاہتا ہوں. حبیبی نے کہہ دو میری قرابت کی مودت کا حیا رکھنا. حضرت اب مودت کیا ہوتی ہے؟ محبت کے بغیر جینا ممکن ہے، مودت کے بغیر زندگی ممکن نہیں ہے. ہمارے کتنے عزا اقارب پیارے محبت والے دنیا سے چلے گئے مگر زندہ ہیں، باقی ہیں، کاروبار زندگی کسی نہ کسی طرح چل رہا ہے. اور اس کی مثال صوفیاء نے بڑی پیاری مچھلی اور پانی کی دی. آپ مچھلی کو پانی سے نکالیں تو کیا ہوتا ہے؟ مچھلی تڑپا نہیں تھی، تجھ سے دور ہوئی تو میری قیمتی جان میرے پاس تھی، مگر تیری دوری گوارا نہیں کی، جان وار دی ہے مگر تیری مودت پر آنچ نہیں آنے دی ہے. اب وہی مچھلی ہم جب گھر لاتے ہیں، کاٹتے ہیں، بھونتے ہیں، کھاتے ہیں، اب پھر اسے ایک نئی زندگی جزو بدن بنتی ہے. تو بتائیں مچھلی کھا کر سب سے زیادہ طلب پہلے کس چیز کی ہوتی ہے؟ پانی کی. یہ پیغام میں مودت پھر مچھلی دیتی ہے اے پانی مجھے بے وفا مت سمجھنا. جیسے ہی پھر سے کسی زندہ جسم کا جزو بدن بنی، بنتے ہی میں نے تجھے طلب کیا ہے. یہی بات اس آیت میں رب نے اپنے حبیب سے کہلوائی کہ لوگوں میری آل سے مودت رکھنا، کہ دنیا میں بھی رہنا تو ان سے وفا والے رہنا، ان سے پیار والے رہنا، ان سے چاہت والے رہنا، ان سے نسبت والے رہنا، ان کے قدموں کے ساتھ جڑے رہنا، ان کی نسبت سے خود کو جوڑے رکھنا. اور جب تم قبر و حشر میں میرے پاس آؤ گے تو پھر اسی نسبت کے ساتھ، اسی مودت کے ساتھ تمہارا حال ان کے ساتھ ہوگا. المرء مع من احب، وہ شخص اس کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہوگا. محبت. اب وہ قرابت والے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پوچھا، انہوں نے حضور سے پوچھا آقا وہ قرابت دار کون ہے جن کی مودت ہم پر واجب ہے؟ فرمایا میرے عبداللہ ابن عباس سنو، ان سے مراد علی ہیں، ان سے مراد فاطمہ ہیں، ان سے مراد حسن و حسین علیہ السلام ہیں. ان کی محبت امت پر واجب ہے. اور آل پاک میں 2 گروہ زیادہ بڑے ہیں. ازواج مطہرات بھی آل پاک میں شامل ہیں، کیونکہ گھر والیوں کے بغیر گھر نہیں ہوا کرتے، ماؤں کے بغیر گھر نہیں ہوتے. اور پنجتن پاک بھی آل پاک میں شامل ہیں. ان سے نسبت رکھنا. ایک ایک حدیث بس جلدی جلدی سے. علی المرتضیٰ کون ہیں؟
نویکلی حدیث بیان کر رہا ہوں، ترمذی شریف میرے پاس پڑھی ہے، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مولا علی سے مودت و محبت کیا ہے۔ اور ایک اور جملہ میں یہاں پر الحاج شہزاد علی مدنی صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، یہ دین دیکھا کریں آپ کس سے لے رہے ہیں۔ کئی لوگ قرآن پڑھ کر قرآن سے ہٹے بیٹھے ہیں، حدیث پڑھ کر اس کے محل تک نہیں پہنچ سکے، اور کئی لوگ جو ہیں وہ قرآن کے لفظ لفظ میں محبوبوں کی شان ڈھونڈتے ہیں، انہیں شان نظر آتی ہے، انہیں مقام نظر آتا ہے، انہیں بے مثلیت نظر آتی ہے، انہیں اعلیٰ عرفہ ہونا، اس پر فرق کیا ہے، ہم فرق کیسے کریں اور کیا وجہ ہے؟ اس پر مولا روم نے بڑی پیاری تمثیل دی۔ ہائے فرما، کسی نے پوچھا حضور کئی لوگ قرآن پڑھ کر محبوبوں کی شان میں کمی کرتے نظر آتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ اور وہی قرآن پڑھ کر کئی لوگ شان ہی شان ڈھونڈتے نظر آتے ہیں۔ فرمایا بیٹا اصل میں وجہ یہ ہے جو کمی ڈھونڈتے ہیں ان کی مثال ڈیمو جیسی ہے۔ ڈیمو بھیڑ اور پونڈ جو اسی پھول سے رس چوستا ہے جس سے شہد کی مکھی بھی چوستی ہے، مگر چونکہ یہ نقص نکالنے والے ہوتے ہیں ان کا ڈیمو کی طرح زہر بنتا ہے، اور جو محبوبوں کی شان ڈھونڈنے والے ہوتے ہیں ان کی شہد کی مکھی کی طرح میٹھا شہد بنتا ہے۔ اب یہ ہم پر ہے کہ ہم کسی کی مجلس میں بیٹھیں تو محبوبوں کے نقص والی بات سمجھ آ رہی ہے کہ شان والی، تو سمجھ جائیے اگر کمی والی بات نظر آئے تو سمجھ لیجئے گا ڈیمو والا ہے، زہر والا ہے۔ اسے وَيُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا، کہ اسے قرآن نے گمراہی کی سزا دے دی ہے، اور جو قرآن ڈھونڈے اور قرآن پڑھے تو اسے آیت تطہیر میں، آیت محبت میں، کاف ہا یا عین صاد میں بھی اسے ایک ہی شان نظر آئے گی، یا شان مصطفیٰ، یا شان آل پاک، یا شان صحابہ، یا شان اولیاء، یا عشق الہیہ کا سمندر، اور اسے کچھ نظر ہی نہیں آئے گا۔ اس نسبت کے ساتھ بیٹھے تو مولا علی المرتضیٰ بیٹھے تھے، ایک کام کر رہے تھے، حضور تشریف فرمائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے آتے ہی وہ کفار آئے اور کہا ہمارے کچھ بچے نا گمراہ ہو کر، یہ جملے حدیث کے، گمراہ ہو کر نا ایسے آپ کی صحابہ کی باتوں میں آ کر آپ کے پاس آ گیا، سانو دے دے ہو، ہمیں دے دیں۔ آپ نے فرمایا، طنز کر رہے تھے، آپ نے فرمایا تم باز آ جاؤ، میں ورنہ تم پر ایسے شخص کو متعین کر دوں گا جس کے دل کو رب نے اپنے ایمان و محبت کے لیے چن لیا ہوا ہے، اور اس کی تلوار جب نکلتی ہے تو اپنے بیگانے کی پرواہ نہیں کرتی، وہ اللہ رسول کے لیے نکلتی ہے۔ حضرت فاروق اعظم سیدنا صدیق اکبر پاس بیٹھے تھے، یہ جملہ سنا کہ اس کے دل کو رب نے ایمان کے لیے چن لیا ہے۔ عرض کی حضور وہ کیڑا ہے، کون ہے؟ اب جملہ سنے، ہائے عاشقوں باری جاؤ۔ حضور نے فرمایا ہوا خاصف النال، وہ اس وقت میرے نالین کو تسمے لگا رہا ہے، جوڑ لگا رہا ہے، میرے نالین سی رہا ہے، ہوا خاصف النال۔ صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا تو مولا علی اس وقت نالین مصطفیٰ کو ٹانکے لگا رہے تھے، ٹانکے لگا رہے۔ یہ مقام علی المرتضیٰ، اور پھر اس مولا علی المرتضیٰ کی تلوار نے 70 میں سے بدر کے 35 لوگ مولا علی کی ذوالفقار حیدری سے قتل ہوئے۔ سیدہ کائنات کی کیا بات کروں، میری اوقات ہی نہیں، میری زبان گندی، ہمارے اعمال عجیب۔ وہ پاک اتنا ہی کافی کہ حضور نے فرمایا فاطمہ تو بدعت منی، فاطمہ میرا بدع ہے۔ میں کیا بات کروں سیدہ پاک کی، وہ ہستیاں اتنی اعلیٰ کہ دل کرتا ہے چھپ کر نام لوں ان کا، جن کی طہارت و عصمت کا عالم حشر میں یہ ہوگا کہ مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں آواز آئے گی میدان حشر میں، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم وَنَكِّسُوا رُؤُوسَكُمْ، اے اہل محشر نگاہیں جھکا لو، آنکھیں نیچی کر لو، فاطمہ بنت محمد کی سواری گزر رہی ہے، سلام اللہ علیہا،
جس کو اقبال بھی کہیں لوگوں مجھے شریعت نے روک رکھا ہے ورنہ دل کرتا ہے میں سیدہ پاک کے روزے کا طواف کروں سے سجدے کروں مگر مجھے شریعت محمدی نے زنجیریں ڈال دی جو عشق کے مرکزی نقطے کی ماں مادر عام مرکز پرکار عشق مادر عام کاروانے سالار عشق یہ وہی سیدہ پاک تو سیدہ پاک کے لیے حضور نے فرمایا فاطمہ میرا بدا ہے اب ترجمہ کیا جاتا ہے جگر کا ٹکڑا تو سارے بچے ماں باپ کے جگر کا ٹکڑا ہی ہوتے ہیں تو حضور نے اس میں شان والی بات کیا ہے شان یہ ہے بدا کا لفظ 3 سے 9 تک بولا جاتا ہے مختصراً یہ حضور نے فرمایا بدا یعنی فاطمہ میں میری جان ہے کتنی جان ہے کا 70% سے زائد جان مصطفیٰ کی اکیلی فاطمہ میں ہے جس نے اسے راضی رکھا اب لوگ کیوں سیدہ پاک سے زیادہ محبت کی بات کرتے ہیں اور زیادہ عقیدت کیونکہ سیدہ پاک کے واسطے میں کوئی واسطہ نہیں آپ ایسے اپنے غلاموں اور باندیوں کو براہ راست بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کروا دیتے ہیں بس میں نے اشارہ دے دیا آگے نہیں جا رہا اور حسنین کریمین کی ایک ہی حدیث پر بات ختم کرتا ہوں ایک ہی بات پر میں خطاب کر رہا ہوں آپ کے سامنے میرے بچے یہاں سے اندر آئیں اور خطاب کرتے ہوئے وہ بچہ کو گر جائے اور میں خطاب چھوڑوں اللہ رسول کا ذکر چھوڑوں حدیث چھوڑوں معاملات چھوڑوں اور اپنے بچے کو پکڑنا چلا جاؤں بتائیں آپ اسے پسند کریں گے اونچی آواز سے ہونا چاہیے کہ ممبر رسول چھوڑ دوں خطاب چھوڑ دوں درس چھوڑ دوں عزیز اپنے بچوں کو اٹھانے چلا جاؤں اب اس بات کو پرے کر دیں بلا تشبیہ و بلا مثال تاجدار کائنات کا ممبر ہے اور حضور خود تشریف فرما ہے حضور خود خطاب کر رہے ہیں اور جب سرکار کا خطاب ہوتا ہوگا فرشی تو خاموش ہوتے ہیں عرشی بھی دم بخود ہوتے ہیں ادب گاہے زیر آسماں از عرش نازک تر فرشتے بھی انتظار میں جبریل بھی انتظار میں ہوتے ہیں کب مصطفیٰ کا حکم آئے اور ہم کر گزرے اور ادھر فرشی ابو بکر عمر عثمان و علی رضوان اجمعین بلال و صہیب و رومی سارے خاموش حضور خطاب کر رہے ہیں ساتانگ عالم میں آواز مصطفیٰ گونج رہی ہے اور عجب منظر ہوگا کیا دلوں کی کیفیت ہوتی ہوگی صحابہ کی اور مسجد نبوی کا مقام ہے اور اتنے میں خطاب کرتے ہوئے توحید بیان کرتے رسالت بیان کرتے حقوق بیان کرتے معاملات کا ذکر کرتے نصیحت کرتے واعظ کرتے خطاب اور تقریر کرتے حضور کے لفظ اور حضور گفتگو فرما رہے ہیں اور اپنے میٹھی میٹھی آواز خوبصورت شیرینی آواز سے رس گول رہے ہیں اتنے میں 2 شہزادے سیدہ پاک کے حجرے سے باہر آتے ہیں احمران قمیصان دونوں نے سرخ رنگ کی قمیضیں پہنی ہوئی ہیں اچانک آتے ہیں حضور خطاب کرتے انہیں دیکھتے ہیں ایسے اور خطاب کے دوران ایک شہزادے کا پاؤں اٹکتا ہے حضور منبر چھوڑتے ہیں خطاب چھوڑتے ہیں بیان چھوڑتے ہیں صحابہ کی صفیں چیرتے ہوئے جا کر شہزادے حسنین کریمین کو اٹھا کر گود میں اٹھا لیتے ہیں اور منبر پر لا کر بٹھا دیتے ہیں اور کہتے ہیں رب نے سچ کہا ہے مال و اولاد آزمائش ہے حضور نے یہ سارا عمل کیا کر کے دکھایا بتائیے حضور نے بتایا کہ میں اپنی آل پاک سے کتنی محبت کرتا ہوں اور پھر ایک منظر دیکھا 23 سے 26 لاکھ مربع میل کا حاکم حضرت فاروق اعظم ممبر رسول مصطفیٰ پر کھڑے خطاب کر رہے ہیں امام حسین آئے اور کہا اے امیر المومنین میرے نانا کے ممبر سے نیچے آ جائیں یہ آپ کا نہیں میرے نانا کا ممبر ہے عمر کو پتا تھا حسین کون ہے حضرت عمر فاروق اپنے اس ممبر سے نیچے آ گئے مولا علی المرتضیٰ فرمانے لگے میں نے نہیں سکھایا خود ہی کہہ رہا ہے خود ہی فرما رہے ہیں فرمایا اچھا مجھے پتا ہے اور حضرت امام حسین کی دلجوئی کرنے لگے آپ نے سچ کہا یہ آپ کے نانا کا ممبر ہے اگر آپ کی اجازت ہو تو چلا جاؤں یہ ہے وہ عقیدہ جو ہمیں آج تک ملا ہے اور جو حسین کی قدر نہ کر سکے وہ یزیدی ہو گئے یہ بھی فلسفہ محبت آل پاک ہے اپنی زندگیوں میں محبت آل پاک کو لائیں ان کی زندگی کو لائیں اور فلسفہ شہادت کو سمجھیں
کہ امام علی مقام نے بتایا اور لوگوں کو بتا دیا اور رب نے بتا دیا. بچپن سے حسین کو حق پرستی کی عادت تھی کہ جب بھی تمہیں سمجھ نہ لگے حق کس طرف کھڑا ہے، ان 5 تن والوں میں سے دیکھنا کون کہاں کھڑا ہے. جہاں کھڑا ہے وہیں حق ہے، اور جو اس کے مخالف ہے وہ حق کے متصادم میں ہے. اللہ ہمیں سب کو اس تحریک منہاج القرآن کے صدقے، جس نے ہمیں یہ فکر امام علی مقام دیا، اس کے صدقے جوڑ کے رکھے. شہزاد علی مدنی صاحب کے پڑھے ہوئے کلام کے افتخار عارف صاحب کی منقبت کے 2 شعر ہیں، تحت اللفظ میں پیش کرتا ہوں، ختم ہو جائے گی بات. کہ محبتوں کے شہر میں گھرانہ حسین کا ہے، اور اسی میں ایک شعر آتا ہے، زمین کھا گئی، یوں زمین کھا گئی کیا کیا بلند و بالا درخت، ہرا بھرا ہے اب بھی شجر حسین کا ہے. اور کیا فرات وقت روا دیکھ سوئے مقتل دیکھ، جو سر بلند ہے اب بھی وہ سر حسین کا ہے. محبتوں کے حوالوں میں ذکر آنے لگا، محبتوں کے ذکر حوالوں میں ذکر آنے لگا، محبتوں کے حوالوں میں ذکر آنے لگا، محبتوں کے حوالوں میں ذکر آنے لگا. یہ فضل بھی تو میرے حال پر حسین کا ہے، یہ فضل بھی میرے حال پر حسین کا ہے. اللہ کا شکر. آپ میں یہاں جانا جاتا ہے، یہ فضل بھی تو میرے حال پر حسین کا ہے. کوئی شک نہیں، ہم جیسوں کو یہ خیر پڑ گئی، ہمارے گھرانے کو خیر پڑ گئی، ان کی نوکری کی مہربانی. بس وہ نوکری لیتے رہیں، یہ نوکری نہ لیں. اس نوکری میں جتنا لطف ہے کسی اور چیز میں نہیں ہے، اور اس نوکری میں جتنا مزہ آتا ہے لٹنے کا اتنا کوئی اور ہے ہی نہیں. اللہ ہمیں یہی خیر والا رکھے. آپ کے نعروں کی گونج میں ایسے پتہ لگے، آج تھوڑی لیٹ بھی ہو جائے تو خیر ہے. آج شہزاد علی مدنی صاحب کو محرم کے اس ایام میں ہم نے میں نے یہ 20-25 منٹ اسی لیے کیا کہ ایک تمہید بن جائے، خیر پڑ جائے، اور میں بھی آپ کے ساتھ ذوق میں سن سکوں. کیفیت کے ساتھ سنیے گا. نعرہ تکبیر، ذرا محبت کے ساتھ نعرہ تکبیر. گرمی شدت اپنی جگہ مگر محبت کی شدت اس پر غالب ہوتی ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 یزیدیت، یزیدیت. الحاج شہزاد حلیم مدنی صاحب تشریف لاتے ہیں اور نعت و منقبت سے ہم سب کو قلوب و اذہان کو منور کرتے ہیں. محبت سفیر عشق رسول اور بلبل آل پاک اطہار و اصحاب. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جامعیت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا بات ہے. جیتے رہیے، اور یہ غلامی، یہ ڈیوٹی